بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم اس موضوع کے پر بات کریں جس موضوع کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، کتاب نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، تورات انجیل سب اسی موضوع یعنی عقیدہ توحید کے لیے۔ اور اس کے بعد میں ذمہ داران مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم درس کے لیے اجازت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کے پر ہے جو شرکائے درس ہیں، درس میں شرکت کرنے کے بعد دیگر لوگوں کو بھی اس کے لیے دعوت دینا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم یاد رکھیں تو یہ نیکیوں کے باب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ جنگ تبوک کے موقع پر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا انی ابدع بی فحملنی، کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ میرے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کسی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تب ایک صحابی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس کے لیے سواری کا انتظام کر سکتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کوئی کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو سوچئے اگر آپ کی دعوت کے پر کوئی ایک بندہ یہاں درس میں شرکت کے لیے آتا ہے جس سے اس کے عقیدے اس کے منہج کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اجر اسے دے گا انشاءاللہ آپ کی دعوت کی بنیاد کے پر آپ کو بھی دے گا۔ آپ کسی بھی نیک کام کے لیے لوگوں کو دعوت دیں، چاہے درس کے لیے لے کر آئیں، خطبات کے لیے لے کر آئیں، کسی بھی نیک کام کے لیے، یہ ایک اصولی قاعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جو بھی کسی نیک کام کی طرف دعوت دے گا اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کے خزانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں، وہ نوازنے میں جھجکتا نہیں، وہ اپنے بندوں کو نوازنے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لہذا اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے اور اس کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ابتدائی باتیں تھیں۔ اب یہاں اصل چیز ہے کہ آخر توحید ہی اول مقام کیوں رکھتی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ توحید کو اہمیت نہیں دیتے، اور اگر اس کے پر باتیں کی جانے لگی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا توحید لگا کر رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنی کتابیں نازل کی اور جتنے مصلحین ہیں، ان تمام لوگوں کی اولین دعوت توحید تھی۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کسی بھی عمل کو اللہ کے یہاں پر شرف قبولیت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل واضح قانون ہے۔ اب دیکھیے بخاری کی روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو۔ یمن میں اہل کتاب رہتے ہیں، یہود بھی رہتے ہیں، نصارہ بھی رہتے ہیں، کرسچن، اور ان لوگوں کی طرف تمہیں جانے کے بعد سب سے پہلے جس بات کی طرف دعوت دینا ہے وہ ہے اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، وہ صرف اللہ ہی کو اکیلا مانے۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آسان ترجمہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ أَن يُوَحِّدُونَ، کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ یہی ہے توحید۔ دنیا میں ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، مسلمان بھی عبادت کر رہا ہے، غیر مسلم بھی عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم عبادت کر رہا ہے، بات ختم، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ مسلمانوں کا ہے، کیا مسلمان صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ یہاں شیطان کی شرارت اور شیطان کی چالاکی دیکھیے کہ کتنے مزارات آپ کو ملیں گے جس کے پر آپ کو جھنڈا لگا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی توحید کے جھنڈے تلے وہ غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ اس جھنڈے کے پر لگے ہوئے کلمہ توحید کو نہیں دیکھتے جس میں اللہ کی توحید کی گواہی دی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے معنی اور مفاہیم، اس کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے، تب کہیں جا کر ہماری توحید صحیح ہوگی۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب و توحید انشاءاللہ جس کے درس کا آغاز سلسلہ وار چلے گا، یہ اپنی کتاب کے اندر بنیادی باتوں کو جو عقیدہ توحید کی ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی نقل کرتے ہیں بخاری کی روایت کے ضمن میں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے، 10 سال تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر موڑ کے پر سینہ سپر رہے، مشرکین کی طرف سے آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے رہے، اور آخر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت توحید دینے گئے، اور وہاں پر دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا، الجھے نہیں، اور یہی دراصل ایک مومن کا کام ہوتا ہے، وہ الجھتا نہیں ہے، وہ اپنی دعوت، اپنے مقصد اور اپنے مشن کے پر توجہ دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب جو 80 سال سے زائد عمروں کے تھے اور اس مرحلے پر تھے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان یہ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، میرا چچا مسلمان۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو پیش کیا، کیا ہوا؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھو، انہوں نے کہا کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین، ان کی ملت سے پھر جاؤ گے۔ اب یہاں اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، قرآن مجید میں 3 طرح کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہے، ایک ہے دین، دوسرا ہے شریعت، اور تیسرا ہے ملت۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو کسی کو فالو کرنے، کسی کی ملت کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید نے جس کے بارے میں تمام لوگوں کو کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی کرو۔ قرآن نے یہاں پر دین نہیں کہا، شریعت نہیں کہا، ملت کہا۔ یہاں شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں مفردات القرآن کے اندر بڑی بہترین تفسیر کی ہے، کہا دین دراصل عقائد کے مجموعے کا نام ہے،
عقائد کے مجموعے کا نام دین ہے، اور اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا، بخاری کی روایت، کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی کا مطلب سگے بھائی، جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور ماں جدا جدا ہوتی ہے، وہ اللاتی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، یعنی جو سگے بھائی کہتے ہیں ماں ایک ہے باپ ایک ہے، وہ ہوتے ہیں حقیقی بھائی، سگے بھائی جن کو کہا جاتا ہے۔ اللاتی اس کو کہتے ہیں باپ ایک ہوتا ہے مائیں الگ الگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اللاتی۔ اور ایک ہوتا ہے اخیافی، ماں ایک ہوتی ہے باپ الگ الگ، کہ ایک عورت پہلے کسی کی زوجیت میں تھی، اس سے اولاد ہوئی، طلاق ہو گئی یا تو بیوہ ہو گئی، دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس سے اولاد ہوئی، اب ماں ایک ہے لیکن باپ جدا جدا ہے، وہ اخیافی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں کہا کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے، یعنی ان لوگوں کا عقیدہ ایک ہے، اور مائیں جدا جدا ہے، امہاتہم شتیٰ، یعنی ان لوگوں کی شریعت جدا جدا ہے۔ یہ ہو گیا دین اور شریعت دو چیزیں، یعنی دین کا تعلق عقائد کے مجموعے سے، اور عقیدے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات سے، اور اللہ کی ذات اس کی صفات میں کبھی کسی قسم کا رد و بدل، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لہذا تمام انبیاء کا عقیدہ ایک ہے، عقیدہ توحید تمام انبیاء کو دیا گیا، وہ ایک ہی ہے، وہ جدا جدا نہیں ہے۔ شریعت جس کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں سے متعلق زندگی کے احکامات سے ہے، یہ جدا جدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ نسل انسانی کو جاری رکھنا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تو سگے بھائی کو سگی بہن سے نکاح کی اجازت دی، یہ اس وقت کی شریعت تھی۔ بعد میں جب یہ ضرورت تبدیل ہو گئی، حکم تبدیل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں دو سگی بہنوں کو بیک وقت و نکاح میں رکھا جا سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ماں ہے اور ان کے بقیہ 10 بھائیوں کی جو ماں ہے، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ماں سے ہیں، اور بقیہ 10 بھائی یہ دوسری ماں سے، لیکن یہ دونوں مائیں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دونوں سگی بہنیں تھیں، یہ ان کی شریعت تھی۔ لیکن ہماری اپنی شریعت میں اس حکم کو بھی تبدیل کر دیا گیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو سگی بہنوں کو بیک وقت و نکاح میں نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ پہلے کو طلاق دے دیا جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت میں دوسری بہن لائی جا سکتی ہے، لیکن بیک وقت تو دو سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ شریعت ہے۔ اب مسئلہ ہے ملت۔ ملت کس کو کہتے ہیں؟ ملت دراصل دین اور شریعت کے نفاذ کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو جتنے شاندار طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا، اسے نافذ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسی ملت کے بارے میں کہا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے کوشش کی ہے، اسی طریقے پر تمام لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہے ملت، یعنی دین اور شریعت کے نفاذ کا لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ کار۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ 10ویں کلاس پورے مہاراشٹر کے اندر بات کیجئے کہ سرکاری اعتبار سے جو 10ویں کلاس ہے 12ویں ہے، یہ تمام کلاسوں کا سلیبس ایک ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیچر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ سلیبس کے اندر کمی بیشی کرے، جو دیا ہے چپ چاپ وہی پڑھانا ہے۔ ہاں، اس سلیبس کو کتنے شاندار طریقے سے پڑھایا جائے کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ ٹیچر کی صلاحیت کے پر منحصر ہے۔ وہ جتنا اچھا پڑھائے گا بچے اتنے اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ تو یہی دراصل ملت ہے، طریقہ کار، اللہ کے دین کو بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ اور سامعین کی سمجھنے کی صلاحیتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سمجھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ آپ اس قدر ماہر نفسیات تھے کہ بندوں کی نفسیات کو جتنا بہترین آپ نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا۔ ہر موڑ کے پر آپ دیکھیے، اور اس باب میں آپ کو سیرت پڑھنا ہوگا۔ سیرت پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ کی قابلیت، آپ کے ماہر نفسیات ہونے کی جگہ جگہ کے پر دلیل ملے گی۔ ہجرت جیسا سفر آپ نے معلوم ہے کہ پورا مشرکین مکہ کی پوری انٹیلیجنس آپ کے پیچھے لگی ہے، لیکن آپ نے اپنے ایک ہی جانثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا، اصحاب کرام کی جماعت کو لے کر نہیں۔ یہ آپ کی ذہانت ہے، اور اس کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا وہ آپ کی نظر انتخاب۔ ہر چیز کے پر آپ نظر ڈالیے تو پتہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہارت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو انجام دیا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، دین
شریعت اور ملت، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا ہم بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے دین اور شریعت اور ملت کے بارے میں باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی جس طریقے سے انہوں نے عقیدے کے پر کام کیا ہمیں بھی کرنا ہوگا، ہمیں بھی اسی طرح محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے دین اور شریعت۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کن لوگوں کی طرف بھیجا؟ یمن کے اہل کتاب یہود اور نصارہ کی جانب، اور انہیں سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینے کا حکم دیا وہ دعوت کون تھی؟ دعوت توحید۔ اور قرآن نے بھی اسی چیز کو بیان کیا، میں نے بندوں کو، انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، ورنہ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور مسلمان ان تمام چیزوں میں بالکل نمایاں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھتے نہیں۔ آج آپ دیکھیے خاص طور پر یہ جو چیز یہاں درس کی شکل میں ہمارے سامنے منعقد کی گئی ہے، آپ سعودی عرب کی مثال لیجئے، کویت کی مثال لیجئے، قطر کی اور بھی دیگر عرب ممالک کی، وہاں پر خاص طور سے عقیدے کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کتاب و توحید کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ہماری بات چل رہی تھی وہی چیز کے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پر آخر مرحلے میں کس چیز کو پیش کیا؟ کلمے کو پیش کیا۔ اور اس کے رد میں مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ تو ملت کا مطلب کیا تھا؟ دین کو نافذ کرنے کا طریقہ۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ بھی دراصل اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کے اندر شرک موجود تھا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کے پر چلنے والا مانتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن مجید نے صاف کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہے دو اے کافرو، صاف کہا کہ تم کفر کر رہے ہو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ یہ توحید کے معاملے میں ڈھکا چھپا انداز نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ کیوں کہا؟ جس کی تم کرتے ہو۔ یہ بات تو آسان ہوتی ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، لوگوں کو برا نہیں لگے گا، لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کو تم لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کہیے یا مزاروں کی بات کہیے، خواجاؤں کی بات کیجیے، جس کی بھی بات کیجیے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر حاجت روا مشکل کشا مان لیا گیا ہے۔ ایک طرف مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم غیر اللہ کے در پر جا کر حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ مسلمان شرک کو جانتا ہی نہیں، اور مشرکین مکہ یہ اپنے آپ کا دعویٰ پیش کرتے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کے مذہب کے مطابق چلنے والے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ جب تک اس کی شرائط، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہاں بھی وہی مسئلہ اٹھا تھا کہ جس طریقے سے عبد المطلب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کیا، آپ بھی فالو کیجئے۔ اختلاف وہی تھا، اور آج بھی ہمارا اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا اختلاف یہی ہے کہ دین کو اسی طریقے کو مطابق فالو کیجئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام نے فالو کیا۔ اسی کو سلفیت سے، اہل حدیثیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی۔ دھولیا کا ایک شخص اہل حدیث ہوا۔ اہل حدیث ہونے کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں اہل حدیث ہو گئے؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا، یہ جواب ہر اہل حدیث کو دینا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہاں پر دین بالکل خالص ملا، یہاں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ قرآن اور حدیث کو جس طرح صحابہ نے سمجھا، فالو کیا،
بس یہی دراصل دین ہے، اور یہی پیورٹی، یہی اخلاص مجھے پسند آیا، اور یہی ہماری دراصل سب سے امتیازی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث دیا، اصحاب کرام کی فہم کے مطابق ہم نے سمجھا، اور اس پیورٹی کے اندر ہم کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اور اگر آمیزش کی گئی جسے بدعات اور شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے تو دین خالص نہیں رہ جاتا، پیور نہیں رہ جاتا۔ تو ہمیں پیور رکھنا ہے، جس طرح صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور مکمل ایمانداری کے ساتھ اس کو فالو کیا، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے، وہی پیورٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اسی کو اہل حدیثیت اور سلفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، سب سے پہلے دعوت توحید، اور اس کے بعد کہا کہ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں، اس کے بعد انہیں کہو کہ اللہ نے ان کے دن اور ان کی راتوں میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ یعنی جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا، باقی احکامات نہیں دیے جائیں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ کیوں بنیاد ہے؟ اب یہاں عقیدے کے اندر آگے جو باتیں آئے گی، بہت ساری باتیں آئے گی، یہ تو تمہیدی طور کے پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آخر عقیدہ توحید ہی اول بنیاد کیوں رکھتا ہے، اولیت اسی کو کیوں دی جاتی ہے، ترجیح اسی کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ کے پر اسی کو اہمیت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اسی کے پر محنت کرتے رہے، اگلا سبق نہیں دیا۔ جب تک اس سبق کو یاد نہیں کرتے، مان نہیں لیتے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اگلا سبق نہیں ملے گا۔ اگر ایک شخص حروف تہجی ہی صحیح طور کے پر نہیں پڑھ پاتا ہے تو کیا آپ اسے قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیں گے؟ پہلے اسے بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہوگا، اس کے بعد وہ آگے کی چیزوں کو پڑھ پائے گا، اس کے بغیر ناممکن چیز ہے۔ تو عقیدہ توحید۔ اب ہمارے یہاں بعض شخصیات کے بارے میں جن کا عقیدہ بگڑا ہوا، جو وحدت الوجود کے، وحدت الشہود کے قائل ہے، یہ آگے پوری تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں انشاءاللہ آئے گی۔ جب ان لوگوں کے بیانات سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ان کی 2% غلطیاں ہیں، 98% ان لوگوں کے اندر خیر ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ جو برائی ہے ان کی تمام اچھائیوں کے پر غالب ہے۔ اب بتائیے کہ دنیا میں انبیاء سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، نیک کام کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ انعام میں اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بتائیے شرک کی قباحت اتنی خطرناک کہ بالفرض اگر نبیوں نے بھی شرک کیا، جبکہ ناممکن ہے وہ دعوت توحید کے لیے شرک کے خاتمے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی تمام اعمال کو ضائع کرے گا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا سورہ زمر میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ اللہ نے صاف کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اب جب قرآن میں، حدیث میں ان تمام چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ سختی ہے، اللہ کسی طریقے اس کے پر کوئی کمپرمائز نہیں رکھا، تو ہماری ذمہ داری ہے شرکوں کو سمجھنا، اس سے بچنا، توحید کو سمجھنا، اس کے پر قائم رہنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ہر کسی کا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر کسی کو ذاتی طور کے پر اسے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے فرض کفایہ کی طرح سیکھ لیا، یا گھر میں باپ نے سیکھ لیا تو ساری آل و اولاد کو کام آئے گا، نہیں۔ جس طرح باپ کو سیکھنا ضروری ہے، بیوی کو بھی سیکھنا ضروری ہے، بچوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، ایک ایک فرد کے پر یہ چیز واجب ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے ثلاثۃ الاصول، یہ قبروں کی زندگی کے 3 سوالوں کے پر ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں میں 3 سوال ہوں گے، ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے، من ربک ما دینک من رسولک، کہ تیرا رب کون، اور اس کے بعد تیرا دین کیا ہے، اور اس کے بعد تیرا نبی کون۔ یہ سوال ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن اگر ان تینوں سوالوں کے پر توجہ دی جائے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مکمل لکھی اس کے پر، اور ان تینوں سوالوں کے جوابات کا جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ یہ تینوں سوالات کیوں رکھے گئے؟ من ربک، تیرا رب کون، اس میں پوری توحید آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات مکمل طریقے سے اس سوال کے جواب میں ہے۔ ما دینک،
تیرا دین کیا ہے۔ اس میں تمام تر احکامات آ جاتے ہیں، اس لیے کہ دین کے اندر جو بھی احکامات دیے گئے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور مر رسولک، تیرا رسول کون، اس میں پوری سیرت آ جاتی ہے۔ تینوں چیزوں کو ان 3 سوالوں کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ جو باتیں بیان کی گئی ہے اپنی جگہ کے پر بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ان تینوں سوالات کے جوابات کی تیاری ہر کسی کو کرنا ہے۔ اپنے رب کے بارے میں جاننا، اس کی ذات و صفات جسے عقیدہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے، دین جس میں ہمارے زندگی کے احکام و مسائل ہیں، نماز روزے، ان تمام چیزوں کے بارے میں تشفی بخش سوالات کے جوابات ہیں، احکامات کا مجموعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ سیرت طیبہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہے ہر مسلمان کو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں نہیں جانتے تو بتاؤ ہم یہ جواب کیسے دیں گے کہ ہمارا رسول کون تھا اور رسول کے بارے میں ہم کیا جانتے تھے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، عقائد کے جو مجموعے ہوتے ہیں، باتیں چھوٹی چھوٹی مختصر ہوتی ہیں لیکن بہت معنی خیز ہوتی ہے، تو یہ اول درجہ اسی بنیاد پر رکھتا ہے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ آج آپ دیکھیے کہ آپ کو عرب ممالک کے اندر اگر مزارات نہیں ملتے، خاص طور سے سعودی عرب اور کویت وغیرہ کے اندر، تو یہ انہی دروس کی برکت ہے کہ علماء مسلسل ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کتابوں کا درس رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہفتہ واری دروس چل رہے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس سیرت ہوتا ہے، درس عقیدہ ہے، وہاں پر بھی تمام چیزیں، اور اسی کی برکت سے لوگوں کے درمیان دیکھیے کہ علمی فقاہت بہت زیادہ ہے، دین کے بارے میں اچھا خاصا نالج رہتا ہے، علم ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے پر توجہ دینا چاہیے، اور اسی بنیاد کے پر یہاں ہم نے اس درس کا آغاز کیا ہے۔ میں نے چند باتیں اور بھی رکھی کہ آخر توحید کو اہمیت کیوں دی گئی۔ ایک طرف توحید کے بارے میں کہ اگر شرک ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے بالمقابل اگر توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں، تو بندے کے اندر ویسا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ عربی زبان بہت رچ لینگویج ہے، بہت زیادہ وسیع معنی رکھتی ہے۔ یہاں خشیت ہے، خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی ذات و صفات کا علم ہے، اور اس کی عظمت و جلالت کی بنیاد کے پر بندے کے اندر جو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اسے خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خشیعت عین کے ساتھ، جیسا کہ اللہ نے سورہ مومنون کی ابتدا میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ظاہری کیفیت، کہ بندہ اپنے ظاہر کے پر ایسی کیفیت طاری کرے جو اللہ کی طرف مکمل توجہ دینے کی دلیل بنتی ہے، اس طریقے سے نماز عبادت ادا کرتا ہے، تو یہ خشوع ہے۔ اور دوسرا ہے خشیت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں بندہ جانے گا اتنا زیادہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ بیماریوں کے بارے میں لوگ کیوں غافل ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر آخر کیوں انہیں بار بار متنبع کرتا ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کو علم ہوتا ہے کہ کون سا جراثیم، کون سا کیٹانو، کون سا وائرس انسان کے لیے مضر ہوتا ہے، اس لیے وہ بار بار احتیاطی تدابیر کا حکم دیتا ہے۔ اور عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، لہذا اس کے پر توجہ نہیں دیتے۔ جو جتنا زیادہ جانے گا اتنا زیادہ احتیاط برتے گا۔ تو یہی دراصل خشیت، اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا ڈر بندوں کی دلوں میں اندر پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا، میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا، اس لیے کہ بندوں میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ رسول جانتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کو سب سے بہتر تم لوگوں میں جانتا ہوں، اور سب سے زیادہ ڈر میرے اندر ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جانے گا اتنا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا، اور پھر اس کی برکتیں اسے دنیا اور آخرت ہر جگہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بالکل واضح کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب کرام فکر مند ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسا، ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا اللہ کے بندو، بخاری میں تفسیر
کہ اللہ کے بندو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ رب کائنات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک تھپڑ مار دے، آپ کسی راہ چلتے ہوئے انسان کو مار دے، اپنی اولاد کو مار دے، ٹھیک ہے ایک تھپڑ ہے، لیکن اگر وہی ایک تھپڑ اپنے ماں یا باپ کو مار دے، تھپڑ ہے، لیکن مقام کی بنیاد کے پر انسان کے گناہ میں فرق ہو جاتا ہے کہ جو ہاتھ اس نے اپنی اولاد کے اوپر اٹھایا وہی ہاتھ اگر وہ اپنے باپ کے پر یا ماں کے پر اٹھاتا ہے جرم بڑھ جاتا ہے مقام کی بنیاد پر۔ تو یہاں بھی اللہ کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم عظیم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اسی لیے اللہ نے اس کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا۔ اس سے بڑا ظلم و کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا کہ ایمان ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے اندر ہر چیز پیور تلاش کرنے نکلتے ہیں، گھر کے لیے خریداری کرنے نکلتے ہیں، کاغذات اوریجنل ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ ہو، ڈپلیکیٹ نہ ہو۔ دنیا کی زمین جہاں ہمیں چند روز رہنا ہے اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جنت کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ بھی کہے ماننے کے لیے تیار، کوئی کچھ بھی بولے اس کے پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے صاف کہا ایمان پیور ہونا چاہیے، سب سے زیادہ فکر مند اس کے بارے میں ہونا ہے، ہمارے ایمان میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، ایمان بالکل پیور ہو، اس میں ظلم کی آمیزش، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، تب ان لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ اور ہدایت کے پر یعنی جنت تک سیدھا راستہ لے جانے والا یہی راستہ ہے جو کہ توحید خالص کا ہے۔ آخرت میں کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت حدیث قدسی، کہ آدم کی اولاد لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور اس حالت میں تو میرے پاس آئے گا، ملاقات کرے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا، میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، دغابازی نہیں کی، عقیدے کے اندر تو نے کسی قسم کا جھول نہیں پیدا کیا، شرک پر کہیں سمجھوتا نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ انعام کب ملے گا؟ جب ہم شرک سے پاک ہوں گے، توحید کے پر قائم ہوں گے، اور اسی کے لیے اس درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اتوار سے باقاعدہ اس درس کا آغاز ہوگا۔ کتاب التوحید، کتاب التوحید، جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی جامع اور شاندار کتاب، جس کی بنیاد کے پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو ایمانی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد کے پر فائدہ ہوا ہے۔ اس کی برکت اتنی زیادہ ہے، عرب ممالک کے اندر لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے علاوہ جن جن زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا وہاں کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اسی کتاب کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی شرکت کریں اور گھر کی خواتین کو لائیں، دوست و احباب کو بھی لائیں، اس لیے کہ آپ کی دعوت کے پر آنے والا ہر شخص اللہ جتنا اجر اسے دے گا آپ کو بھی دے گا، لہذا آپ کوشش کیجئے خود بھی شریک ہو اور دیگر لوگوں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس کتاب کی برکت سے جو کہ درس میں شروع کی جانے والی ہے اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔